السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہمارے مشقی سوالات کا آغاز ہے۔ جو صورتیں ہم نے پڑھی اور جن سوالات کا تعلق ہمارے سبق سے تھا، ہماری صورتوں سے تھا، جو ہم نے پڑھی اور جن کو ہم نے یاد کیا، جن کا ترجمہ ہم نے پڑھا، صرف ہم وہی سوالات حل کریں گے۔ سوال نمبر 1 سورۃ الفیل ہم نے پڑھی، اور ایک سوال ہے ابرہہ کیا چاہتا تھا اور اس کا حشر کیا ہوا۔ اس کا تعلق سورۃ الفیل کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے ہم اسی سوال کو حل کریں گے۔ سوال نمبر 1، ویسے تو یہ اس سوال کا نمبر چوتھا ہے، چونکہ ہم یہی سوال حل کریں گے، ترتیب کے اعتبار سے یہ سوال نمبر پہلا ہوگا۔ ابرہہ کیا چاہتا تھا اور اس کا حشر کیا ہوا۔ ابرہہ وہی ہے جس نے بیت اللہ کو گرانے کی نیت سے قسم اٹھائی تھی کہ جب تک میں خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو نہیں گراؤں گا، اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ ابرہہ کیا چاہتا تھا اور اس کا کیا حشر ہوا۔ اور اس کا حشر کیا ہوا۔ معلوم ہے کسی کو کہ ابرہہ کیا چاہتا تھا اور اس کا حشر کیا ہوا؟ میرے ساتھ ساتھ آپ کام کرتے جائیں۔ اس کا جواب ہے ابرہہ ابرہہ بیت اللہ یعنی کہ خانہ کعبہ کو گرانا چاہتا تھا۔ ابرہہ بیت اللہ کو گرانا چاہتا تھا اور اس کا حشر اللہ تعالی کے حکم سے ذلت امیز ابرہہ بیت اللہ کو گرانا چاہتا تھا اور اس کا حشر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذلت آمیز شکست اس کا مقدر بنی۔ ذلت امیز شکست اس کا مقدر بنی۔ سر آپ یہ کون سے سوال جواب کرا رہے ہیں؟ بیٹا آج اسلامیات کا یونٹ ہے نا،
سر یہ اردو کا نہیں ہے، ٹائم ٹیبل میں تو اردو کا لکھا ہوا ہے. اردو کا لکھا ہوا ہے تو بیٹا ہم تو اسلامیات پڑھ رہے ہیں. اچھا میں نے دیکھا نہیں تھا، کوئی بات نہیں، آج اسلامیات پڑھ لیں، آج اسلامیات پڑھ لیں، کل اردو پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے. ٹائم ٹیبل میں نے دیکھا نہیں تھا، میرے ذہن سے نکل گیا ہے. اس کا حشر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذلت امیز شکست اس کا مقدر. جی بیٹا. سورۃ الفیل کے کوشچن آنسر کرائے ہیں آپ نے؟ بیٹا یہ وہی ہے سورۃ الفیل، ہم صرف وہی سوالات حل کریں گے جس کا تعلق ہمارے سبق سے ہوگا. ان سورۃ القدر اور سورۃ الفیل، ان دو سورتوں کے ساتھ جن سوالات کا تعلق ہوگا ہم صرف وہی سوالات حل کریں گے. اس سوال کا تعلق سورۃ الفیل کے ساتھ ہے. آپ جس ترتیب سے میں لکھتا جا رہا ہوں آپ بھی اسی ترتیب پر اپنی کاپی میں اتاریں، ٹھیک ہے. تو سر آپ یہ سورۃ الفیل کے کرا رہے ہیں سورۃ القدر کے؟ فیل کا ہے بیٹا، یہ سوال، اس سوال کا تعلق سورۃ الفیل کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ پہلا سوال ہے کہ ابرہہ کیا چاہتا تھا اور اس کا حشر کیا ہوا؟ کیا ہوا اس کا حشر؟ تو سر آپ نے پہلے کیوں نہیں کرایا؟ اب تو سارا مکس ہو جائے گا. نہیں بیٹا مکس نہیں ہوگا، یہ مشقی سوالات ہم آخر میں ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر. سوال نمبر 2. آگے جو دوسرا سوال ہے اس کا تعلق سورۃ القدر کے ساتھ ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو بنی اسرائیل کے 4 آدمیوں کی کس بات پر رشک آیا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بنی اسرائیل کے 4 آدمیوں کی کس بات پر رشک آیا؟ جواب. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بنی اسرائیل
طویل اور زیادہ عبادت پر رشک آیا۔ سوال نمبر 2 تھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بنی اسرائیل کے 4 آدمیوں کی کس بات پر رشک آیا؟ تو اس کا جواب ہے صحابہ کرام کو بنی اسرائیل کے 4 آدمیوں کی طویل اور زیادہ عبادت پر رشک آیا۔ ایک اور سوال ہے، سورۃ القدر میں کس چیز کی فضیلت بیان کی گئی ہے؟ اس کا تعلق سورۃ القدر کے ساتھ، ہمارا پہلا جو سوال تھا اس کا تعلق سورۃ الفیل سے ہے۔ آگے والے جو 2 سوالات ہیں جو ہم ابھی حل کر رہے ہیں ان کا تعلق سورۃ القدر کے ساتھ ہے۔ سورۃ القدر میں کس چیز کی فضیلت بیان کی گئی ہے؟ سورۃ القدر میں سوال ہے، سورۃ القدر میں کس چیز کی فضیلت بیان کی گئی ہے؟ جواب آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ القدر میں کس چیز کی فضیلت بیان کی گئی ہے؟ جواب، سورۃ القدر میں لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سورۃ القدر میں لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ 3 سوالات ہیں جس کو آج ہم نے حل کیا۔ مشکل سوالات ان کو ہم ایک مرتبہ دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں، دوبارہ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ ابرہہ کیا چاہتا تھا اور اس کا حشر کیا ہوا؟ جواب ہے کہ ابرہہ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کو گرانا چاہتا تھا اور اس کا حشر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذلت امیز شکست اس کا مقدر بنی اور ابرہہ خود بھی اپنے لشکر سمیت ہلاک ہو گیا۔ دوسرا سوال ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بنی اسرائیل کے 4 آدمیوں کی کس بات پر رشک آیا؟ جواب ہے اس کا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بنی اسرائیل کے 4 آدمیوں کی طویل اور زیادہ عبادت پر رشک آیا۔ تیسرا سوال ہے کہ سورۃ القدر میں کس چیز کی فضیلت بیان کی گئی ہے؟ اس کا جواب، سورۃ القدر میں لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ وہ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ رمضان المبارک کے مہینے میں آخری جو طاق راتیں ہوتی ہیں، آخری جو عشرہ ہوتا ہے، آخری جو 10 راتیں ہوتی ہیں، اس میں جو طاق راتیں ہوتی ہیں اس میں یہ لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے۔ اور طاق راتیں کون کون سی ہیں؟ مثلا 21 ہو گئی، 23 ہو گئی، 25 ہو گئی، 27 ہو گئی اور 29۔ ان آخری طاق راتوں میں لیلۃ القدر کسی بھی رات میں ہو سکتی ہے۔ یہ ہمارا سبق ہے۔ آج کے سبق میں ہم بس یہی 3 سوالات ہم نے حل کرنے تھے۔ جلدی سے اس کو آپ اپنی کاپی میں اتار لیں۔